بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کل بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا اس ناول پر۔ یار بہت محنت لگتی ہے، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ وہ بہت پریشان تھا میرال کے لیے۔ کول ڈاؤن ظاہرہ، میرے سامنے آ کر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ ارے وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میری امی نے تمہیں گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ امن آئی تھی کیا؟ میں نے بولا مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنے کمرے میں تھی، اور وہ کیوں آئے گی یہاں بھلا؟ تمہاری امی ہمیشہ کام خراب کرتی آئی ہیں ویسے، امن نے سرد لہجے میں کہا تو ظاہرہ کو اس کے منہ سے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ ظاہرہ نے فوراً کال بند کر دی۔ وہاں سے بھی کوئی کال نہیں آئی۔ کہیں وہ میرال مر تو نہیں گئی؟ ارسل کو کال کرتی ہوں۔ اس نے فوراً ارسل کا نمبر ملایا۔ ارسل نے اس کی کال جان بوجھ کر اٹینڈ نہیں کی، وہ اسے اگنور کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے اچھے سے واقف تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مرضی ہے، مت اٹھاؤ کال، میں کون سا یہاں مر رہی ہوں تم لوگوں کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد میرال کو ہوش آ گیا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش تو آ گیا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے وہ ریسٹ کر لیں۔ آپ ابھی ان سے ملاقات نہ کریں پلیز۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہم انہیں گھر تو لے کر جا سکتے ہیں نا آج؟ جی اب وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ نے ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے لگتا ہے آپ نے بالکل بھی خیال نہیں رکھا ان کا، اسی لیے تو بہت گہری چوٹ آئی ہے ان کے دماغ میں۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے یہ چوٹ ان کو لگی ہے، مگر میں اس معاملے پر پوری جانکاری کروں گا، اور جس نے بھی یہ کیا ہے اسے سزا دے کر رہوں گا۔ ٹھیک ہے مسٹر ارسل، میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ میڈیسنز لکھ کر دیتی ہوں جو آپ نے اپنے وائف کو ٹائم پر دینی ہے۔ آپ کو وارث شاہ نے بھی منع کیا تھا، پھر بھی آپ اس عورت کو لے آئے اس گھر میں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے اس گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے۔ ہیلو، میں تمہیں عورت نظر آ رہی ہوں کیا؟ تم سے کم ہی ہوں عمر میں۔ کیسی لڑکی ہے یہ جو اپنے سسر کی عزت کرنا بھی نہیں جانتی؟ شٹ اپ! تم جیسی عورتیں ان جیسے مردوں سے صرف پیسوں کے لیے شادی کرتی ہیں۔ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے جائیں۔ کومل زویا کی باتوں سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم یہاں کھڑے ہو کر اپنی اور میری صرف اور صرف بے عزتی کروا رہے ہو۔ کیسے انسان ہو تم؟ یہ تمہارا گھر ہے، تم نکالو اسے اس گھر سے باہر۔ ہوتی کون ہے یہ تمہیں اور مجھے اس طرح سے باتیں کرنے والی؟ یہ میرے شوہر وارث شاہ کا گھر ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ اور جس کے ساتھ تم اس گھر میں آئی ہو اور بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو نا، وہ پہلے 3 شادیاں کر کے انہیں دھکے مار کے گھر سے باہر نکال چکا ہے۔ یہ آدمی صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرے گا تم سے، اور تمہیں ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ صوفی شاہ نے زویا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کون ہے یہ عورت؟ ریحان شاہ اچانک ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔
रेहान शाह को देखकर कोमल की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना हैंडसम लड़का। देख लो रेहान शाह, तुम्हारे बाप ने इस औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा। क्या? थप्पड़ मारा? कौन है ये औरत? रेहान शाह ने सर्द लहजे में कोमल को घूरते हुए कहा। ये मेरी बीवी है और जोया इसके साथ बदतमीजी कर रही है और कह रही है कि इसे यहाँ से ले जाओ। बाबा, ये क्या किया आपने? फिर से शादी कर ली? कुछ तो ख्याल करें बाबा। इस औरत के लिए जिसने आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, उसके पीछे आपने भाभी को थप्पड़ मारा। आपके अंदर जरा सा भी खौफे खुदा नहीं रहा बाबा, इसीलिए तो आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। अभी और इसी वक्त भाभी से माफ़ी मांगे। सोचना भी मत, मैं इससे हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि ये मुझसे और कोमल से माफ़ी मांगे। ये आपकी भूल है कि भाभी आपसे और इस फजूल औरत से माफ़ी मांगेंगी। भाभी, जाएं आप अपने कमरे में, मैं देखता हूँ इन्हें। बाबा, अम्मी को भी आपने सारी ज़िंदगी दुख दिए हैं और अब हमें परेशान करके रखा हुआ है आपने। सारे लोग हमें जलील करते हैं, मुझे और भाई को बातें सुनाते हैं कि अपने बाप को देखो और उसकी हरकतें देखो। प्लीज़ बाबा, इसे यहाँ से लेकर चले जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम यहाँ से निकल कर चले जाएंगे। इतना खूबसूरत और इतना हैंडसम लड़का है तुम्हारा सूफी शाह। क्या तुमने अभी तक इसकी शादी नहीं की? कोमल रेहान शाह की जानिब बढ़ी। दूर हटो। रेहान शाह ने उसे घूरते हुए तलख लहजे में कहा। रेहान शाह जोया के कमरे में गया तो वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। भाभी प्लीज़ चुप हो जाएं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बाबा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमारी माँ तो इतनी अच्छी थी, पता नहीं हमारा बाप कैसा है। रेहान शाह ने अफसरदा लहजे में कहा। नहीं रेहान, तुम माफ़ी मत मांगो प्लीज़। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ़ और सिर्फ उदासियाँ ही बची हैं और दुख देखने बचे हैं। नहीं रेहान शाह, ऐसी बात नहीं है। बहुत जल्द हम कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारा निकाह कर देंगे ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। क्या मतलब भाभी? क्या ईशल ने और उसके घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया? रेहान शाह, मैं तुमसे ये बात करने ही वाली थी आज। मैंने अपनी भाभी से पूछा था, उसने बताया है कि ईशल नहीं मान रही इस रिश्ते के लिए और उसके घर वाले किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं उसके साथ। ये सुनकर रेहान शाह और भी ज़्यादा टूट गया। भाभी, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठा था कि इस बार वो मान जाएगी। मैं समझ सकती हूँ मेरे भाई, मगर मैं क्या करूँ बताओ। वारिस शाह ने मुझे कहा है कि अपने घर चली जाओ यहाँ से। तुम्हें भी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम मेरे भाई के लिए उस लड़की को नहीं मना लेती। यहाँ पर मत आना। रेहान शाह, अब तुम ही मुझे बता दो, मैं क्या करूँ? भाभी, मैं बस एक बार उससे मिलकर उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो क्यों इनकार कर रही है। प्लीज़ भाभी, एक लास्ट टाइम मैं उससे मिलकर ये पूछना चाहता हूँ, प्लीज़। ठीक है, मैं बात करूँगी,
میرال سے۔ یہ کون ہے جو مجھے میری ہی تصویر بھیج رہا ہے؟ یا اللہ، کوئی نئی مصیبت ہی نہ اب پڑ جائے۔ ضرور کوئی یونیورسٹی کا دوست ہی ہوگا جو یہ حرکت کر رہا ہے۔ خیر، مجھے ابھی ریحان شاہ کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں اسے دیکھے ہوئے، مگر میں جاؤں کیسے؟ نہ تو گھر میں کوئی ڈرائیور ہے اور نہ ہی یہ لوگ مجھے گھر سے باہر جانے دیتے ہیں۔ اگر میں چلی گئی، ارسل اور امی آ گئی تو بہت تماشا لگائے گا ارسل۔ کیا کروں کیا کروں؟ بہت دن ہو گئے ہیں اس ہینڈسم کو ٹچ کیے ہوئے۔ ظاہرہ ہنستی ہوئی بولی اور اپنے موبائل میں ریحان شاہ کی تصویر نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ظاہرہ کی زندگی میں بہت لڑکے آئے، بہت لڑکے گئے، مگر ریحان شاہ، تمہاری بات ہی کچھ الگ ہے۔ وہ ریحان شاہ کی تصویر کو دیکھتی ہوئی تمسخرانہ انداز میں بولی۔ اتنے میں زویا اور زریار وہاں پر آ گئے۔ امی کہاں ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ زویا نے ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوتے ہی کہا۔ ارے زویا اپی، تم؟ آؤ بیٹھو۔ زریار، میرا بچہ کیسا ہے؟ ظاہرہ زریار کو پیار کرنے اس کی جانب بڑھی تو زریار جھٹ سے پیچھے ہو گیا۔ اسے بالکل بھی تنگ مت کرنا ظاہرہ، یہ بہت چڑچڑا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ظاہرہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ریحان شاہ ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوا۔ بھابھی، یہ آپ کا ہینڈ بیگ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، یہ رکھ لیں۔ ہاں ریحان، لے آؤ۔ ریحان، قسم سے میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے سن ہی لی میری، اور تم میرے سامنے حاضر ہو گئے۔ آؤ بیٹھو۔ ظاہرہ ریحان شاہ کی جانب بڑھی تو وہ بیگ رکھ کر فوراً باہر کی جانب مڑ گیا۔ چاچو، مجھے بھی لے جائیں اپنے ساتھ۔ زریار ریحان شاہ کے پیچھے بھاگا۔ زریار، یہاں آؤ بیٹا، چاچو کو کہیں جانا ہے، آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو نانی سے ملواتی ہوں۔ کہاں ہے امی؟ میرال کہاں ہے؟ وہ بھابھی کی طبیعت بگڑ گئی تھی، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہوئے ہیں ارسل بھائی اور امی جان۔